الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہماری انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے مختلف ذرائع ہمیں عطا فرمائے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور اس کے اندر متعدد طریقے سے انسان کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کی دعوت دی. ان طریقوں میں سے اللہ تعالی نے ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلی قوموں کے اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنا کر ہمیں پھر حکم دیا کہ ان سے سبق حاصل کریں. ان قصوں کو، ان واقعات کو سن کر، پڑھ کر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، صراط مستقیم کی تلاش کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور انسانوں کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے انہیں کامیابی اور ناکامی کا راستہ دکھانے اور بتانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، جو پروسیس ہمیں دکھائے ہیں، وہ در حقیقت میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. آپ میں سے بہت سارے حضرات سورہ کہف کے نام سے بھی واقف ہیں اور سورۃ الکہف کے اندر جو اللہ تعالی نے
اس سے بھی کچھ لوگ واقف ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان واقعات سے اللہ کی مراد کوئی واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ جیسے ہم اخبارات میں کوئی واقعہ پڑھ لیں، کتابوں میں کوئی واقعات پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد خوش ہو جائیں کہ ہمیں واقعات پتہ چل گئے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جو گزشتہ امتوں میں اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کی طرف اشارہ کر کے ہمیں سبق حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ذکر فرمایا وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور پھر ہمیں بتایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے اور کب گزرے ہیں، کس زمانے میں گزرے ہیں، اور ان کا واقعہ کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو سورۃ الکہف کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے جو سوال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کیا تھا، اور مشرکین کو یہ سوالات یہودیوں کی طرف سے بتائے گئے تھے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے جا کر یہ 3 سوال کرو۔ اگر یہ ان تینوں سوالات کے جواب مکمل طور پر دے دے، حیرت کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان تینوں سوالات کے جواب مکمل طور پر دے دے تو وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ یہود گزشتہ قوموں میں سے وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب دی۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور ان کو جو کتاب ملی ہے تورات، تو وہ آسمانی کتاب ہے، اور اس آسمانی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے واقعات، احکام، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی تھی۔ اور اسی طرح نصارہ کی کتابوں میں، انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی کتب میں بھی قصص وغیرہ مذکور ہیں۔ تو یہود نے مشرکین سے کہا کہ جا کر کے یہ 3 سوال کرو، اگر یہ آدمی واقعی پیغمبر ہے تو یہ تینوں سوالات کے جواب اگر دے دے تو یہ پیغمبر نہیں ہوگا۔ اگر 2 سوال کے جواب تفصیل سے دے دے اور 1 سوال کے جواب میں کہے کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو تب یہ پیغمبر ہے، اور اگر کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے تو تب یہ پیغمبر نہیں ہے۔ کہ اگر تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو نعوذ باللہ پھر یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا رہا ہے، تو آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ روح کے متعلق بتاؤ کہ روح کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اور تیسرا سوال کیا تھا کہ اس دنیا میں ایک آدمی گزرا ہے ذوالقرنین کے نام سے، بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ تھا، اس کا واقعہ بھی ذکر فرماؤ، تو تب ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سننے کے بعد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو کل تک اس کا جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر
انہیں ان کے سوالات کے جواب دے دوں، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ اور پھر جب وحی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جب بھی آپ کہا کریں مستقبل کے لیے میں کام کروں گا تو آپ انشاءاللہ کہا کریں۔ اسی سورہ کاف کے اندر فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ان کے تینوں سوالات کے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو سوال روح کے متعلق سوال تھا، تو اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ ان سے کہو کہ روح کے متعلق کوئی آدمی نہیں جانتا، اگر کسی کو علم دیا گیا ہے تو وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور روح در حقیقت میں اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس چیپٹر کو کلوز کر دیا کہ روح کے متعلق آج تک کوئی آدمی جتنی بھی تلاش کرتا رہے نہیں جان سکے گا۔ اور آج جدید دنیا کے دور میں جب سائنس ترقی کر گئی تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں پوری دنیا خاموش ہے۔ سائنس اس پر تحقیق کرنے کے باوجود خاموش ہے کہ ایک آدمی کی باڈی پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں۔ وہی آدمی ہے، وہی باڈی ہے، وہی جسم ہے، لیکن موت کا اعلان ہو گیا تو اب یہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو در حقیقت یہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اٹھا لیا، اور اس روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم نہیں دیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ دوسرا سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرما کر ان دونوں سوالات کے جواب تفصیل سے عطا کر۔ اصحاب کہف کے متعلق فرمایا، آپ حضرات بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ آج کا مسلمان بس اتنی بات کو جانتا ہے کہ اصحاب کہف غار والے وہ لوگ تھے پچھلے زمانے میں جن کا ایک قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے، جب بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہوئے ان کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرے، وہ بتوں کی عبادات کرے، اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سلا دیا وہاں پر، اور ان کے سلانے کی مدت 309 سال تک سلا دی، 309 سال تک۔ بس یہ اتنا قصہ تو آپ حضرات میں سے اکثر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کو جس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ گزرا ہے 571 سال کا یہ فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کے درمیان، اس زمانے کے درمیان میں یہ قصہ گزرا ہے۔ یہ زمانہ تھا ایک بادشاہ کا جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود بھی بتوں کی پرستش کرتا تھا، اور اپنی قوم کو بھی اس نے مجبور کیا تھا، زبردستی اس بات کا قانون بنایا تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرے، اور ان کا اس قوم کا اجتماعی طور پر سالانہ ایک میلہ سجتا تھا، اور اس میلے میں لوگ آ کر دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ بتوں کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی روٹین کے مطابق
سالانہ جب ان کا ایک دفعہ میلہ لگا اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور بدو کی عبادات کرنا شروع کی، تو ان میں کچھ چند نوجوان تھے، اور قرآن نے تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ کتنے نوجوان تھے۔ ان کی تعداد آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، اور صحیح قول کے مطابق وہ 7 نوجوان تھے اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ اور یہ نوجوان جب دیکھا کہ میلے میں لوگ بتوں کی عبادات کر رہے ہیں، تو ایک جوان ان لوگوں سے دور جا کر ایک جگہ پہ جنگل میں بیٹھ گیا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اسی طرح ایک اور جوان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اور یہ لوگ اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے، اور ہر ایک کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس بنیاد پر آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ لوگ جو عبادات کر رہے ہیں بتوں کی، یہ غلط ہے، لیکن ایک دوسرے کو اس بات کا تذکرہ نہیں کر رہے، اس بات سے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات واضح کر دی تو یہ لوگ جا کر بادشاہ کو بتائیں گے اور ہمیں فوج گرفتار کر کے لے جائیں گے اور قانون کے مطابق ہمیں سزا ملے گی۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے کو ذکر نہیں کر رہے، لیکن جب محسوس کیا کہ یہ لوگ، سب نے محسوس کیا کہ ہم کیوں جمع ہیں اور یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو پھر آخر ایک نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کا نام اور تعارف پوچھنے کے بعد کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہو، تو آہستہ آہستہ بات کھل گئی کہ دیکھیں جن کی یہ عبادات کر رہے ہیں، جن بتوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ معبود ہو نہیں سکتے، حقیقت میں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادات شروع کی، اور میں مختصر کروں گا۔ بادشاہ کو کچھ عرصے کے بعد اس بات پر پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان بتوں کی پرستش سے گریز کر رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس بات پر حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لایا جائے۔ جب ان لوگوں کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ چاہتا کہ اس وقت بھی ان کو قتل کروا سکتا تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جوانی دیکھ کر، اور یہ لوگ بھی کوئی عام غریب طبقے میں سے نہیں تھے، شاہی خاندان کے لوگ تھے، تو ان کو مہلت دی کہ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، آپ کچھ مزید سوچ لو اور اس بارے میں فیصلہ کر لو کہ تم جس پر پوری قوم متفق ہے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کر رہی ہے، تم کیوں اس سے گریز کر رہے ہو، کیوں بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ چنانچہ وہ نوجوان اس وقت وہاں سے چلے گئے، اور پھر آخر انہوں نے اس بات پر فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور پھر آخر قرآن کہتا ہے اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ سب متفق ہو کر اس غار کے اندر چلے گئے اور پناہ لیتے۔ اب یہ نوجوان، ان میں سے ایک نوجوان تھا جنہوں نے ان کو متفقہ طور پر اس بات پر ان کا اتفاق ہوگا کہ یہ ہمارا بڑا ہے اور ہمیں جو اشیاء ضرورت ہوگی کھانے پینے کی یہ جایا کرے گا اور بازار سے لے کر آیا کرے گا، اور ہم اللہ کی پناہ میں یہاں پر رہیں گے۔ تو اس نوجوان کا نام تھا ملیحہ، اور اس کو جب بیچتے تھے تو یہ فقیروں کے لباس میں جا کر کے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں بادشاہ گرفتار نہ کر لے اور ان کے فوجی مجھے نہ لے جائیں، اس بنا پر وہ جا کر چوری چپکے سے جا کر کے اپنی ضرورت کا سامان اس غار کے اندر لے آتے۔ لیکن پھر ایک دن صبح کے وقت جب یہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی،
اور یہ سو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے صحیح قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا اور اپنا معجزہ ظاہر کرنا چاہا، اپنی قدرت ظاہر کرنی چاہے اللہ تعالیٰ نے، اور 309 سال تک یہ اصحاب کہف غار کے اندر سوتے رہے، اور ان کے ساتھ 8واں کتا بھی موجود تھا اور وہ بھی اس غار کی کنارے پر بیٹھا رہا، غار کے اندر موجود تھا۔ اور وہ اس کے بعد دقیہ روس کا زمانہ گزر گیا، ظاہر ہے 309 سال تک ایک عرصہ دراز بیت گیا، اور جب یہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قال کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں، تو ایک دوسرے کو جواب بھی دینے لگے کہ ہو سکتا ہے آدھا دن سویا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ کم سویا ہوں یا پورا دن سویا ہوں۔ اور عرصہ کتنا بیت گیا تھا؟ 309 سال کا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت ظاہر کی، اور پھر مشاورت کے بعد یہ بات طے ہو کہ قال ربکم اعلم بما لبثتم، اس بات کو چھوڑ دو کہ کتنا سوئے ہیں، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب بھوک محسوس کر رہے ہیں، ہم بھوک لگ رہی ہے، اور اپنے اس بھائی کو ملیحہ کو بھیجو کہ وہ جا کر کے شہر سے کچھ کھانا لے کر آئیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں ہم۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کتنا عرصہ بیت گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ملیحہ کو بھیجا اور وہ بازار سے اپنا کھانا وغیرہ لینے کے لیے گیا، تو چونکہ ان کے پاس جو پیسے تھے اور جو اس وقت کا سکہ تھا جب یہ لوگ موجود تھے دقیانوس کے زمانے میں، تو وہ سکہ تو بند ہو گیا ہوگا، ظاہر بات ہے 309 سال تک کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تو جب یہ آدمی بازار میں آیا اور اس نے شہر کے حالات دیکھے تو یہ پریشان ہو گیا، پہلے تو سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، میں کسی اور شہر کے اندر آ گیا، اور پھر اس جستجو میں رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کافی دیر تک ایک گلیوں میں گھومتا رہا اور اس بات کا جائزہ لیتا رہا کہ یہ وہی لوگ تو نہیں ہے، یہ شہر وہی نہیں ہے، اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر لوگوں کی گفتگو سنتا رہا، اور جب یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھا رہے ہیں، وہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تھا جو لوگ صحیح عقیدے پر تھے، اور جو راہ راست سے ہٹ گئے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر یہ کشمکش میں پڑ گیا، کبھی شہر کے ایک دروازے پر جا رہا ہے، کبھی دوسرے دروازے پر جا رہا ہے، اور اس کشمکش میں ہے کہ آیا میں بھول گیا ہوں یا کوئی اور ماجرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جرأت کرتے ہوئے دکان پہ گیا اور کھانے والے آدمی کو پیسے دیے۔ جیسے ہی وہ سکہ ان کے ہاتھ میں پکڑوایا تو اس نے سکوں کو اٹھایا اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پھینکا، اور وہ دونوں حیرت سے دیکھنے لگے، اور اس سے کہا کہ آپ اب جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ یہ ہمیں نہ بتا دیں کہ یہ خزانہ آپ سے کہاں سے آیا ہے، آپ نے یہ خزانہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت پرانا قسم کا خزانہ ہو۔ ان کو اس بات سے کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اور یہ زمانہ جب آ گیا تھا دقیانوس کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، تو اس وقت کا بادشاہ ایک توحید پرست بادشاہ تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اور لوگ بھی توحید پرست تھے زیادہ تر، تو ان کو اس بات سے تو کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان نوجوانوں کو گرفتار کرنا ہے، لیکن ان نوجوانوں کی جو کہانی اور قصہ تھا وہ اس قوم کے اندر مشہور تھا، اور پھر ان لوگوں نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس بنیاد پر گرفتار کیا کہ اس کے پاس پرانے زمانے کا خزانہ ہے، اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں بھی خزانہ کچھ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، ہمیں دے دیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ اس بات سے خوفزدہ ہو رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے گرفتار کر کے دقیانوس کے پاس لے جائیں۔
اس کے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ 309 سال تک کا عرصہ بیت گیا اور یہ گرفتار کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں. پھر آخر میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں اور اصحاب کہف کے واقعے کو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو مکمل کریں گے. تو اس نوجوان نے پھر آخری سوال کیا کہ اب مجھے چھوڑ دو. یہ ایک بات کے انتظار میں تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا ہی شہر ہے اور چونکہ میرا ہی گھر موجود ہے, میرے رشتہ دار اقارب بھی یہاں پر موجود ہیں, تو لوگ ان کے جمع ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے میرا کوئی رشتہ دار سامنے آ جائے, میرے بھائیوں میں سے کوئی آ جائے اور مجھے پہچان لے. لیکن اس بات سے ناواقف تھا کہ 309 سال تک کا عرصہ بیت گیا اور وہ سارا شہر تبدیل ہو گیا, لوگ تبدیل ہو گئے, بادشاہ تبدیل ہو گیا. تو پھر اس نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے اس شہر کا نام بتا دیں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے. اس بادشاہ کا نام بتا دیں اور شہر کا نام بتا دیں. تو مفسرین نے شہر کا نام لکھا ہے افسوس. یہ اردو والا افسوس نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنے عبرانی زبان کے لفظ کا افسوس ہے. تو اس کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ شہر تو وہی ہے اور بادشاہ کا نام بھی اس نے کہا مجھے بتاؤ. تو انہوں نے بادشاہ کا نام بتایا تو وہ بادشاہ نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ میں اس بات سے خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ دقیانوس جو بادشاہ ہے آج کے زمانے کا, اس نے ہمیں گرفتار کرنا ہے اور مجھے اس بات سے خوف ہے. اس کے بعد یہ قصہ کھلا اور تاریخ دیکھی گئی, کیونکہ ان کی تاریخ تھی اور قوم کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اس طرح کچھ نوجوان لاپتہ تھے اور ان کے اوپر پوری ایک ہسٹری پڑی ہوئی تھی. شاہی خاندان کے اندر بھی ان کا ایک ریکارڈ تھا اور اس طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دقیانوس نے ان کے نام کی تختی بنوا کر غار پر لگوائی تھی کہ اسی غار کے اندر شاید موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آنے والے جمعے میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ کہف کے اندر جیسا اللہ رب العالمین نے یہ احکام, قصص اور دیگر چیزیں ذکر کر کے ہمیں سبق دیا ہے, توحید کی طرف دعوت دی ہے, اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے, اسی طرح سورہ کہف فضائل کے اعتبار سے بھی بہت عظیم سورۃ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ہفتہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اگر آج کل ہم اگر دیکھیں تو فتنوں سے پورا ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے, تو ہم کا حیثیت مسلمان اس بات کا بھی اہتمام کریں, سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا